بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام بشرا زیدی ہے۔ میرا شوہر شادی کے کچھ دنوں کے بعد سے ہی مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ میں اسے کافی 20 بات سمجھاتی، وہ اس بات کا الٹا مطلب نکالتا اور پھر اسی طرح بات بڑھ جاتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو سلجھانے کی، پیار و محبت سے، لیکن ان کے سر پر ہر وقت شیطان سوار رہتا۔ میں بہت تھک چکی تھی اس روز روز کے ہنگاموں سے۔ اب تو میرے شوہر نے ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں بہت پریشانی کے عالم میں اپنی امی کے گھر آ گئی۔ میں روتے ہوئے اماں کے گلے لگ گئی اور ساری گفتگو حرف آخر تک ان کے گوش گزار کر دی۔ میری اماں بھی مجھے دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئیں۔ اماں نے مجھے ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے کہا کہ میری ایک دوست بہت پرانے عامل کو جانتی ہے جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ تیرا یہ مسئلہ ضرور حل کر دیں گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بھی ڈھارس ملی، ایک امید سی بنی کہ شاید کچھ ہو جائے۔ اگلے دن میں اور اماں اس عامل بابا کے ہاں پہنچے۔ عامل بابا سے اماں نے سلام کیا اور ان کو میرے شوہر کے بارے میں بتایا۔ عامل بابا نے ہمیں بے فکر ہونے کا کہا اور بولے کہ تیرے شوہر کے جتنے بھی ناڑے ہیں گھر میں موجود ہیں، ان سے اپنی چھٹیاں باندھ، تیرا شوہر بھی اسی طرح بن جائے گا۔ اور مجھے ایک سرخ رنگ کی تھیلی پکڑائی۔ میں تجسس سے اس تھیلی کو دیکھنے لگی جو اس وقت میرے ہاتھ میں تھی۔ عامل بابا نے کہا کہ چاہے اس کچھ بھی ہو جائے تم اس تھیلی کو نہیں کھولو گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے سارے ناڑے غائب کیے اور ان میں سے ایک نکال کر اپنے بالوں کی چٹیاں بنائی۔ آج خلاف معمول جب میرے شوہر گھر آئے تو بہت اچھے موڈ میں تھے۔ وہ مجھ سے بہت اچھی سے بات کر رہے تھے۔ میں تو خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی کہ مجھے بہت خوشی تھی اس بات کی کہ میرے شوہر کے رویے میں مثبت تبدیلی آئی۔ میں نے ان کے لیے کھانا گرم کیا اور ان کو سرو کیا۔ شادی کے بعد یہ ہماری پہلی گفتگو تھی جو کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر تھی۔ میں نے اماں کو فون کیا اور ان کو سارے واقعے کا بتایا۔ اماں نے بھی بہت دل سے شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے سن لی، نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میری حالت دیکھنے لائق تھی۔ اب تو میں نے یہ عادت بنا لی تھی کہ روزانہ اپنے شوہر بالوں کی چوٹی کرتی اور ان میں سے شوہر کا ناڑا ڈالتی۔ کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ میرے شوہر نے بھی کافی بار مجھ سے پوچھ گچھ کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے اس بارے میں بالکل علم نہیں۔ دن گزرنے لگے اور مجھے عمل کرتے ہوئے 30 دن ہو چکے تھے۔ میرے شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ میں نے خوب صدقہ و خیرات دیا۔ ان کی حالت بھی میرے جیسی تھی، وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہم دونوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اب تو میرے شوہر بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، کیوں نہ ہم اسی طرح سرخ تھیلی کو کھول کر اس کا معائنہ کیا جائے۔ مجھے یہ جاننے کی شدید خواہش تھی کہ اس تھیلی میں کیا ہے۔ دل کیا بھی کھول کے دیکھوں، لیکن مجبور تھی۔ عامل بابا نے کہا تھا کہ 40 دن سے پہلے یہ تھیلی نہیں کھلنی چاہیے۔ میں بھی صبر کیے بیٹھی رہی۔ میں نے خود کو تھیلی کھولنے سے باز رکھا۔ میں نے خود کو اس تھیلی سے دور رکھنے کے لیے وہ تھیلی الماری کے اوپر چھپا دی، پر تب بھی میرے دل کو سارا دن یہی بے چینی لگی رہی کہ ایسا کیا ہے اس تھیلی میں۔ میری تشویش اور تجسس اس تھیلی کے بارے میں دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر اب میری بہت فکر کرنے لگے تھے۔ میں خوش بھی تھی، لیکن اس تھیلی میں جو بھی تھا اس نے میری راتوں کی نیند بھی حرام کر دی تھی۔ بس ہر پل یہی دھیان رہتا تھا کیا ہوگا اس تھیلی میں، ایسا کہیں کوئی، لیکن یہ کوئی بھی بات آ کر اٹک جاتی کہ چاہ کر بھی تھیلی کیا نہیں سوچ پا رہی تھی۔